محترم حاضرین، بندہ ناچیز نے جو آپ کے سامنے سورہ النجم کی ایک آیت مجیدہ پڑھی ہے، اس میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کی زبان حق بیان کی شان ہے۔ زبان تو ہر ایک کو ملی ہے، مگر پیغمبروں کی زبان سبحان اللہ، اور پھر امام الانبیاء کی زبان ہندوستان، اس کے کیا کہنے ہیں۔ دوستو، آپ کی زبان پر، میری زبان پر جھوٹ آ بھی سکتا ہے اور آتا بھی ہے، ہم جھوٹ بول جاتے ہیں، مگر میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پاکیزہ ہیں کہ آپ کی زبان پر سوائے سچ کے اور حق کے کچھ طاری نہیں ہے۔ جب بھی آپ زبان کھولتے ہیں تو آپ کی زبان پر حق بنتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان کی شان ہے۔ ارشاد ہوا وما ینطق عن الہویٰ، محبوب اپنی خواہش سے نہیں بولتا، اور بھی بولتا ہے تو اپنی خواہش سے، پیر بولتا ہے تو اپنی خواہش سے، وزیر بولتا ہے، مشیر بولتا ہے، صدر بولتا ہے، وزیر اعظم بولتا ہے، چودھری بولتا ہے، خان بولتا ہے، ملک، مخدوم، شاہ صاحب بولتے ہیں تو اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے بولتے ہیں، لیکن جب رحمت عالم کی زبان حرکت میں آتی ہے تو آپ کی زبان پر خدا بولتا ہے۔ اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحی، فرمایا وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، نہیں ہے وہ لطف مگر یہ کہ وہ وحی الہی ہے۔ اور وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی جلی اور وحی خفی، یا وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب۔ یعنی وحی جلی قرآن، وحی خفی حضور کا فرمان، وحی مطلوب جس کی نماز کے اندر تلاوت کی جائے، اور وحی غیر مطلوب جس کی نماز کے اندر تلاوت نہ ہو سکے لیکن وہ بھی وحی۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کی زبان کو بڑی شان عطا کی۔ محبوب نے ہاں کہہ دی، قانون بن گیا، وہ چیز جائز، وہ چیز حلال۔ محبوب نے نہیں کہہ دی، لا کہہ دیا، وہ چیز حرام، قانون بن گیا۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ دوستو، آپ بولیں، میں بولتا ہوں، ہماری زبان پر گالیاں بھی آتی ہیں، غیبت بھی طاری ہو جاتی ہے، بہتان بھی ہم باندھ لیتے ہیں، لیکن سبحان اللہ جب میرے آقا بولتے ہیں یا قرآن ہوتا ہے یا پھر نبی کا فرمان حدیث جھوٹ کا تو سوال پیدا نہیں۔ ایک دفعہ ایک مشرک نے، ایک کافر نے ابو جہل سے پوچھا
کہ دیکھیے اب ہم تنہائی میں ہیں، کوئی اور نہیں ہے، سچ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا خیال کیا؟ وہ کہنے لگا اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں، ہم ان کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے، یہ تو جو کچھ لائے ہیں ہم تو اس کو جھوٹ لائے۔ خیر یہ بھی ان کی منافقت تھی، جب وہ جھوٹے نہیں ہیں تو جو کچھ وہ فرما رہے ہیں وہ تو سچ، لیکن دشمن بھی اعتراف کر رہے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں جھوٹ سے بچائے۔ لوگ مزے لے لے کر جھوٹ، حالانکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے یا ویسے بھی جھوٹ بولتا ہے، اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، اتنی اس کی بدبو۔ ہمیں کیوں نہیں محسوس ہوتی؟ ہمیں اس جھوٹ کی بدبو جو ہے کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو زندگی میں رہتا ہو، ہم تو وہاں سے گزریں گے نا تو ایسے کہتے ہیں بہت بدبو آ رہی ہے، لیکن جو کام کرتے ہیں، گند میں کام کرتے ہیں، گندگی کو صاف کرتے ہیں، گند اکٹھا کرتے ہیں، وہ ایسے پھرتے رہتے ہیں۔ تو جھوٹ بول بول کرنا، ہمیں جھوٹ کی جب بدبو آتی ہے وہ محسوس ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آیت المنافق کی ثلاث، منافق کی 3 علامتیں، فرمایا اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور اذا وعد اخلف، جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلاف کرتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ سے بچائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا کہ میں جو کچھ بھی کہتا ہوں وہ حق ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا انکا تداعی، حضور آپ ہم سے خوشطبعی بھی تو فرماتے ہیں نا، مزاح بھی فرماتے ہیں، تو سرکار نے فرمایا ہاں میں مزاح کے دوران بھی، خوشطبعی کے دوران بھی، لا اقول الا الحق، سوائے حق بات کے کچھ نہیں۔ ہم مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہم مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرماتے ہیں، خوش طبعی فرماتے ہیں۔ جیسا کہ ایک شخص نے کہا حضور آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب مال غنیمت میں کچھ اونٹ آ جائیں گے تو میں تمہیں ضرور کہوں، حضور اب تو مال غنیمت میں اونٹ آئے ہیں تو مجھے بھی ایک عطا کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش طبعی کے اونٹ میں تھے، فرمایا اچھا ایسا کرو اس کو نا ایک اونٹنی کا بچہ دے۔ حضور میں بچہ لے کر کیا کروں گا، میں نے تو سفر کرنا ہوتا ہے، میں نے تو مال لا دینا ہوتا ہے، تو میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا، پہلے تو میں اس کو پالوں، اس کی خدمت کروں، تب جا کر پھر میں اس پر سوار ہوں اور بوجھ لادا کروں۔ حضور مسکرا دیے، فرمایا اللہ کے بندے جو ہم آپ کو اونٹ دیں گے کیا وہ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوگا؟ وہ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ ایک خاتون نے غالباً حضرت صفیہ بنت عبد المطلب جو آپ کی پھوپھی جان ہیں، انہوں نے کہا
حضور میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے جنت عطا۔ حضور خوش طبیعی کے موڈ میں تھے، فرمایا لا يدخل الجنت عجوز، فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں تو جائے گی۔ آپ چونکہ بزرگ خاتون تھی، بوڑھی خاتون تھی، سرکار ان سے پیار بھی بہت کرتے تھے، تو بس انہوں نے کہا حضور آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے جنت عطا کرے۔ تو حضور خوش طبیعی فرماتے ہوئے فرمانے لگے کوئی بوڑھی عورت تو جنت میں جائے گی۔ اب حضور یہ فرما کر مسجد میں چلے گئے، انہوں نے تو رونا دھونا شروع کر دیا۔ جب نماز پڑھ کر واپس تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب سے آپ نے فرمایا ہے کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، تب سے یہ تو رو رہی ہے، روئے جا رہی ہے۔ حضور نے فرمایا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، لیکن اے پھوپھی جان کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً وَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، کہ ہم فرمایا ہر ایک کو ان کی جو اٹھان ہوگی وہ جوان کر دے گی، اثر نو جو بڑھیاں ہوگی یا بوڑھے مرد ہوں گے فرمایا وہ جوان ہو کر جائیں گے، اور بلکہ خواتین جیسے پہلے یعنی ایک بھاکرہ ہونے کی حیثیت سے دنیا میں تھی شادی سے پہلے، بالکل اسی حالت میں جوان ہو جائیں گی، تب جنت میں ہو جائیں گی۔ کوئی بوڑھی عورت بن کر تو نہیں جائے گی، جو بھی جنت میں جائے گی تو جوان ہو کر۔ تو دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش طبیعی فرما لیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی کبھی کبھی حضور کی موجودگی میں خوش طبیعی کر لیا کرتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے خیمے میں تشریف فرما تھے، اور خیمہ کوئی زیادہ وسیع نہیں تھا، بہت یعنی وہ تنگ جگہ تھی۔ تو وہ جب آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کی زیارت کرنے کے لیے، تو باہر کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے کہ وہاں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ حضور پاک نے فرمایا جی ہاں۔ اب چونکہ اندر جگہ تنگ تھی، کچھ اور لوگ بھی بیٹھے تھے، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آدھا داخل ہو جاؤں یا پورے کا پورا داخل ہو جاؤں؟ کہ پورے کے پورے آ جائیں اللہ۔ تو صحابہ کرام بھی حضور کی بارگاہ میں خوش طبیعی فرما دیا کرتے ہیں، خوش طبیعی فرما دیا کرتے ہیں اللہ۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ صحابہ کرام کھجوریں کھا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف فرما تھے۔ اچھا تو خوش طبیعی اسلام کے اندر ہے۔ اچھا اب ہوا نہیں کہ کسی نے کھجوریں کھا کر نا ایک نہیں حضرت علی اور مرتضیٰ کے آگے رکھا، کچھ نہیں، دوسروں نے دیکھا تو وہ بھی آگے رکھ دیا، چلو بھئی ایک جگہ رکھے۔ تو ایک صحابی بڑے ظاہر صحابہ کرام کے اندر بھی خوش طبیعی فرمانے والے تھے، انہوں نے ذرا محفل کو مزید سبحان اللہ خوشگوار بنانے کے لیے کہا کہ دیکھو جی دیکھو یہ تو ساری کھجوریں حضرت علی المرتضیٰ کھا گئے، دیکھو تو صحیح یہ اتنی کھجوریں کھا گئے، ساری کھجوریں حضرت علی المرتضیٰ کھا گئے۔ آگے بھی حضرت مولا علی تھے، فرمایا الحمدللہ ہم نے کھجوریں کھائی ہیں، پر تمہاری طرح نہیں کہ گٹھلیوں سمیت کھا گئے، ہم نے کھجوریں کھائی ہیں لیکن گٹھلیاں ہم رکھتے آئے ہیں، اور تم تو ایسے اپنے گٹھلیوں سمیت ہی کھا گئے۔ اور حضور بھی مسکرانے، حضور بھی مسکرانے۔ تو خوش طبیعی اچھی بات ہے،
کاش ہم گھر والوں سے بھی خوش طبی کریں، خوش طبی ہم گھر والوں کے ساتھ بھی کر لیا کریں، گھر والوں کو بھی موقع دیا کریں کہ وہ بھی ذرا خوش ہو لیں، ان کو بھی خوش ہونے کا حق ہے۔ ایسے جملے بولا کریں گھر میں کہ سبحان اللہ، ان کے بولنے سے گھر میں ماشاءاللہ محبت کے پھول کھلے۔ ہر وقت ان کو تیز جملے بولنے سے تناؤ پیدا ہوتا ہے، کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، کشیدگی پیدا ہوتی ہے اور فاصلے پیدا ہوتے ہیں، دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ہمارے سامنے ہے، سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوتا، دربار عالیہ میں حاضر ہوتا، حضور جو فرماتے میں لکھ لیا کرتا۔ تو مجھے قریش نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھ لیا کرتے ہو، حالانکہ رسول اللہ یتکلم فی الغضب والرضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور وہ کبھی غصے میں بات کر جاتے ہیں، کبھی رضا میں، خوشی میں بھی بات کر جاتے ہیں، لیکن جب غصے میں بات کریں تو آپ اس وقت تو نہ لکھا کریں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں لکھنے سے رک گیا، میں نے یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گوش گزار کی، حضور جو آپ بولتے ہیں میں وہ لکھ لیتا ہوں، مگر بات قریش نے کہا ہے کہ ہر بات کو نہ لکھا کرو، اللہ کے رسول بشر بھی تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، حضور بشر ہیں مگر عام بشروں جیسے نہیں۔ ہماری اور رسول کریم کی بشریت میں زمین و آسمان سے بھی بڑھ کر فرق ہے، امتیاز ہے۔ ہمیں پسینہ آئے تو بدبو آتی ہے، حضور کو پسینہ آئے تو خوشبو آتی ہے۔ ہمارے لعاب میں وبا ہے، مصطفیٰ کریم کے لعاب میں شفا۔ ہم بولے جھوٹ اور سچ مکس کر کے بول جاتے ہیں، لیکن رسول کریم جب بھی بولیں، جب بھی لفظ بولیں تو ان کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے، حق جاری۔ تو آپ فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کچھ بھی فرماتے ہیں، جو کچھ بھی میں لکھ لیتا ہوں، مگر قریش نے کہا ہر بات تو نہیں لکھا کرتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے دہن مبارک کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے فرمایا اکتب یا عبداللہ، اے عبداللہ جو کہوں وہ لکھ لیا کرو، چونکہ ما یخرج منہ الا الحق، یہ وہ دہن ہے، وہ منہ ہے کہ جس سے سوائے حق کے کوئی اور بات نکلتی ہے، وہ دہن جس کی ہر بات وحی ہے، وہ دہن جس کی ہر بات وحی ہے، حضور کی زبان سے جو نکلنا چاہے وہ ہو کے رہے، تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہے۔ ایک کنویں سے گزرے، میرے آقا نے فرمایا اس کنویں کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیسان، یعنی کھاری کنواں، نمکین پانی ہے اس کا۔ حضور نے فرمایا بل ہوا نعمان، یہ بیسان نہیں ہے، کھاری نہیں ہے، یہ تو میٹھا پانی ہے۔ حضور کی زبان سے نکلا یہ کھاری نہیں ہے، یہ نمکین نہیں ہے، یہ میٹھا ہے۔ حضور نے نام بدلا، اللہ نے سبحان اللہ اس کا ذائقہ ہی بدل دیا، اس کا ذائقہ ہی بدل دیا۔ حضرات محترم، آئیے ہم بھی کوشش کریں اپنی زندگی میں سچ کو رواج دیں۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ سچ کا دامن پکڑیں، سچ بولیں، سچ کو آنچ نہیں ہے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائیں۔